ایسٹر کی اصل حقیقت۔ ایسٹر ایک عالمی روایت ہے جس میں بہت سے رسم و رواج جن کو لوگ مانتے ہیں شامل ہیں۔ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے، بلکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی وہ اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ استثنا 12 باب کی 29 سے 32 آیت۔ کیا ایسٹر اور فسح ایک ہی ہیں؟ نئے عہد نامہ کی فسح پاس اوور کے بارے میں تعلیم کیا ہے؟ نئے عہد نامہ میں روٹی اور مے کی علامتیں کون سی ہیں اور کیوں؟ نئے عہد نامہ کی فسح پاس اوور کے بارے میں تعلیم۔ اگر فسح کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا گیا تھا تو اس کے لیے نئے عہد نامہ کی ہدایات واضح ہونا چاہیے۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گوندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 5 باب کی 7 سے 8 آیت۔ مسیح نے خدا کے برہ کے طور پر ہر سال فسح کی شام کو کھائے جانے والے پرانے عہد نامے کے میمنے کی جگہ لے لی، جس کا ذکر ہمیں یوحنا 1 باب کی 29 آیت، اعمال کی کتاب 8 باب کی 32 آیت، پہلا پطرس 1 باب کی 19 آیت، مکاشفہ 5 باب کی 6 آیت میں ملتا ہے۔ نئے عہد نامے میں روٹی اور مے کی علامتیں قائم کی گئیں تاکہ مسیحی دنیاوی برے کے خون اور گوشت کو نہیں بلکہ خدا کے برے یعنی یسوع مسیح کے بدن اور خون کو نوش فرما کر ابدی آزاد زندگی میں قائم رہے۔ خدا کے برہ یسوع کی قربانی نے بہار کے برے کو مارنے کی ضرورت کی جگہ لے لی۔ لوکا 22 باب کی 19 آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کی معافی، جسمانی اور روحانی معافی کے لیے اپنی قربانی کی یاد میں ہر سال لی جانے والی روٹی اور مے کی جگہ لی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح نے فسح کی جگہ کسی دوسرے تہوار کو نہیں منایا، بلکہ فسح مناتے ہوئے روٹی اور مے سے اپنے بدن اور خون کو بدل دیا۔ آپ کو یہ حقیقت جاننے کی ضرورت ہے کہ ابتدائی مسیحوں نے بھی فسح کو منایا، ایسٹر نہیں۔ نئے عہد نامے میں ایسٹر کے تہوار کے منانے کی بجائے رسولوں اور بزرگوں کی تحریروں کے مطابق ابتدائی مسیحوں نے فسح کا تہوار منانا جاری رکھا۔ یہ ایک یہودی تہوار ہے۔ خدا کے تہوار جو اخبار 23 باب میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک۔ انہوں نے اسے اگرچہ ایک نئی روح میں منایا، جیسا کہ ان واقعات کی یادگاریں جن کی ان تہواروں نے پیش گوئی کی تھی، اس طرح فسح ایک نئے تصور کے ساتھ مسیح کو حقیقی پاسچل یعنی فسح کے برہ کے طور پر شامل کر کے منایا گیا۔ رسولوں اور نئے عہد نامہ کی ابتدائی کلیسیا نے
ایسٹر نہیں منایا، لیکن دوسری صدی عیسوی میں مسیحوں کے درمیان پہلی دفعہ ایسٹر کا دن منایا گیا۔ ایسا ایشیا مائنر میں، یعنی ان کلیسیاؤں میں، غیر قوموں کی کلیسیاؤں میں جن کی پرورش پولوس نے کی تھی، جیسے فلپی، کلسی، گلتیا جیسی کلیسیاؤں میں ہوا، اور پولوس نے گلتیوں کو خبردار کیا تھا ایسٹر جیسے ایام منانے کے بارے میں۔ جس کا ذکر ہمیں یوں ملتا ہے، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا، بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح پھر رجوع ہوتے ہو، جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو۔ تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو۔ گلتیوں کا خط، اس کے 4 باب کی 9 سے 10 آیت۔ نسان کی 14 تاریخ یا ابیب یہودی کیلنڈر کا مہینہ ہے۔ یہاں بیان کی گئی تاریخ ایسٹر کا دن نہیں ہے، بلکہ فسح ہے، جو بائبل کے کیلنڈر کے پہلے مہینے نسان کے 14ویں تاریخ یعنی 14ویں دن کو رکھا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ رسولوں اور ابتدائی چرچ نے ایسٹر نہیں منایا، اس زبردست ثبوت کے باوجود کہ خدا کے مقدس ایام، جیسا کہ اخبار 23 باب میں ذکر ہے، وہاں پہ درج ہے، آج کے مسیحوں کو بھی ان کو منانا چاہیے جیسے ابتدائی مسیحوں نے کیا، جس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 1 آیت، 12 باب کی 3 آیت، 18 باب کی 21 آیت، 20 باب کی 6 اور 16 آیت میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 5 باب کی 7 اور 8 آیت اور 16 باب کی 8 آیت میں ملتا ہے۔ تقریباً بہت کم ایسے ایماندار ہیں جو بائبل مقدس کے خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے اور اخبار 23 باب میں بیان خدا کی عیدوں کو خدا کے بتائے ہوئے طریقہ سے مناتے ہیں۔ کوئی نہیں جو یسوع مسیح کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور فسح کو ایسے مناتا ہے جیسے اس نے منایا، جیسے اس نے حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ ایسٹر منانے کی ہدایت بائبل مقدس میں نہیں ہے، لیکن خدا کا ہمیشہ تک فسح منانے کا حکم ہے، تو پھر ایسٹر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہم نے پاس اوور یعنی فسح کی ابتدا کا بخوبی مطالعہ، اور اب ہم ایسٹر کی ابتدا کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹر امریکہ میں کب اور کیسے آیا؟ ایسٹر طویل عرصہ سے ایک غیر قوموں بت پرستوں کے تہوار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امریکہ کے بانی جانتے تھے، اس تہوار سے بخوبی واقف۔ اس چھٹی کے بارے میں بچوں کی کتاب ایسٹر پریڈ، ویلکم سویٹ، سپرنگ ٹائم از اسٹیو اینگل ہارٹ کے صفحہ نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ جب پیورٹن لوگ شمالی امریکہ آئے، انہوں نے ایسٹر کے جشن اور کرسمس کے جشن کو حیرانگی سے سراہا۔ وہ جانتے تھے کہ بت پرستوں میں موسم بہار کی واپسی کا جشن منایا جاتا ہے۔ مسیحوں کے ایسٹر منانے سے بہت پہلے موسم بہار کا تہوار منایا جاتا تھا۔ شمالی امریکہ میں یورپی زندگی کے پہلے 200 سال میں صرف چند ریاستیں، زیادہ تر جنوبی امریکہ میں ایسٹر پر بہت زیادہ توجہ دی گئی۔ شمالی امریکیوں نے ایسا سول وار یعنی خانہ جنگی کے بعد تک نہیں کیا۔ ایسٹر پہلی بار 1870 کی دہائی میں امریکی روایت بنا۔ قابل ذکر امریکہ کی بنیادی کالونیوں کا ایک مسیحی قوم کے طور پر آغاز اس نعرہ سے ہوا کہ ان کا کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ وہ یسوع مسیح کو ہی اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ اس پوری صدی کے دوران ان میں ایسٹر منایا نہیں گیا۔ پھر کیا ہوا کہ سب بدلتا گیا اور سب تبدیل ہو گیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ ایسٹر آیا کہاں سے؟ آپ نے انگریزی میں یہ الفاظ سنے ہوں گے، Spring is in the air, flowers and bunnies decorate the home. Father helps the children
paint beautiful designs on eggs dyed in various colors. These eggs will later be hidden and searched for, are placed in lovely seasonal baskets. The wonderful aroma of hot cross buns mother is baking in waved through the house. 40 days of abstaining from special foods will finally end the next day. यानी बहार हवा में है, फूल और खरगोश से घर को सजाते हैं, बाप बच्चों को खूबसूरत डिज़ाइन पेंट करने में मदद करते हैं मुख्तलिफ रंगों में रंगे हुए अंडों पर। ये अंडे जो बाद में छुपाए जाएंगे और फिर तलाश किए जाएंगे और उन्हें खूबसूरत मौसमी टोकरियों में रखा जाएगा। हैरत अंगेज खुशबू हॉट क्रॉस बन्स की माँ घर में तंदूर पका रही है। 40 दिनों तक खसूसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करने का अमल यानी रोज़ा आखिरकार कल के दिन ख़त्म हो जाएगा। पूरा ख़ानदान अपने इतवार को अगली सुबह पहनने के लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतखाब करता है कि नजात दहिंदा के जी उठने और ज़िंदगी की तजदीद का जश्न मनाने के लिए तलुए आफ्ताब की इबादत में शामिल हों, यानी सनराइज सर्विस में। ज़िंदगी का हर कोई इंतज़ार में है। ये एक सनसनीखेज दिन होगा क्योंकि ये साल की छुट्टियों में एक सबसे अहम मज़हबी दिन है। क्या ये ईस्टर के बारे में है या ये फसा के बारे में है? नहीं, ये अल्फाज एक कदीम बाबुली ख़ानदान की तफसील है जो मसीह से 2000 साल पहले अपने देवता के जी उठने की ताज़ीम करते हुए उन्होंने इस्तेमाल किए। तामूज़ जिसे उसकी माँ या बीवी मौत से वापस लाई थी। ईस्टर इस्तार जिसके नाम पर इस त्यौहार का नाम रखा गया है, जैसा कि असल में ईस्टर का तलफ़ुज़ हुआ, ज़्यादातर सामी बोलियों में ईस्टर ये कहा जा सकता है कि इस वाक़या की तस्वीर कशी की गई है। यहाँ एक मायने में ये ईस्टर के बारे में है। यकीनन ये एटीस और साइबल या शायद एक फोनिशियन ख़ानदान का एस्तराट और एडोनीस को एजाज़ देने वाला मौका हो सकता था। इसके अलावा एक बिद्दती इसराइली ख़ानदान कनानी बाल और इस्तरात की ताज़ीम करता हो, ऐसा भी मुमकिन है। तस्वीर कशी इतनी ही आसानी से दीगर गैर इखलाकी बुत परस्तों की मौत और क़यामत की ज़रखेज़ी की तकरीबात की नुमाइंदगी कर सकती है, बशमूल जदीद ईस्टर, क्योंकि ये हमें एंग्लो सैक्सन की ज़रखेज़ी की रसूमात के ज़रिए हमारे पास आया, जिनका ताल्लुक़ देवी एस्टोर, उस्तरा या इस्तरात जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं उससे है। ये सब एक ही त्यौहार हैं, सिर्फ अलग अलग वक्त और सकाफत से ताल्लुक़ है। सवाल ये बनता है कि अगर बाइबल में ईस्टर नहीं मिलता तो ये कहाँ से आया? ज़्यादातर कलीसियाएँ और सेकुलर मौरखीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि ईस्टर का नाम और रवायात बुत परस्ती के अकायद में गहरी जड़ें रखते हैं। अब आप दर्जा झैल मजबूत इक्तसाबात को देखें जो कि जदीद दौर में मनाए जाने वाले ईस्टर के जश्न के नाम रखे जाने के बारे में मज़ीद वाज़े और ज़ाहिर करते हैं।
بابل میں بہار کی دیوی کو ایسٹر کہا جاتا تھا۔ اس کی شناخت سیارہ زہرہ کے ساتھ کی گئی تھی، جو کہ سورج سے پہلے طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد غروب ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زہرہ سورج دیوتا سے محبت کرتا ہے۔ فونیسیا میں وہ استرات بن گیا، یونان میں ایوس سے آیا اور استور بن گیا، جرمن زبان میں اوست سے اوسترا عکس ہوا، اور مشرق یعنی ایسٹرن کلچر میں جو کہ فجر کی سمت ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بہت سے نام معروف ایسٹر کے لیے قابل استعمال ہیں۔ بت پرست عام طور پر ایک ہی دیوتا یا دیوی کے لیے بہت سے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔ نمرود بائبل کی وہ شخصیت ہے جس نے بابل کا شہر بنایا تھا۔ ایک مثال کے طور پر اگر ہم اسے دیکھیں تو اس کی پوجا زحل، ویلکن، کرونوس، بال، تاموز اور دیگر ناموں سے کی جاتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی دیوتا مولک تھا جو مختلف قوموں میں آگ یا سور کے دیوتا کے طور پر بھی پوجا جاتا ہے۔ اس چھٹی اور نمرود کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کرسمس کی اصلیت اور ابتدائی تاریخ پڑھیں۔ ایسٹر کا نام دیوی اوسترا اسٹراج سے آیا ہے، جو زرخیزی کی دیوی ہے جس کی عبادت موسم بہار میں کی جاتی تھی، جب ساری زندگی تجدید شدہ ہو رہی ہوتی تھی۔ اس کا تہوار منایا جاتا تھا، جیسا کہ ہم دیوی ایسٹر کے بہت سے نام مختلف قوموں میں مختلف طریقے سے لیے جاتے ہیں، ایسا دیکھتے ہیں۔ اب ہم اگلے حصہ میں اس جدید ایسٹر کے جشن سے منسلک دیگر رسم و رواج کی ابتدا کو قریب سے دیکھیں گے۔ خدا کے کلام مقدس سے سچائی کی تلاش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حقیقی بینائی پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ نے ہماری اس کاوش سے برکت پائی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔